السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والذین هم عن اللغو معرضون، وقال تعالی وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال وإذا مروا باللغو مروا كراما۔ روى الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حدیث صحیح۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی بتایا کہ چیزوں کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، کس چیز میں نفع کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، یہ سب ساری چیزیں اسلام نے بتائیں۔ معزز حاضرین اور حضرات و خواتین، آج کے اس درس میں ایک اہم موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے سوشل میڈیا کا بچوں پر اثر۔ میں سمجھتا ہوں یہ درس ہر ماں باپ کو سننا چاہیے، یہ کرنٹ ٹاپک ہے اور ہر گھر کی یہ پریشانی ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے 3 جگہ سے میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی اور ایک حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ کر کے اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں کہا مومن کون ہوتے ہیں، کہا والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ بیکار باتوں سے دور رہتا ہے۔ علامہ شوکانی نے اس آیت کی تفسیر میں کئی اقوال ذکر کی، آخری میں آ کر کہا انہ المعاصی کلھا، اللہ تعالیٰ کی جس کے ذریعے بھی نافرمانی کی جائے وہ لغو ہے، بیکار باتوں سے مومن کو دور رہنا چاہیے۔ دوسری آیت سورہ قصص کی پڑھی، اللہ اس میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، مومن ایسے ہوتے ہیں جب بھی بیکار بات سنتے ہیں تو وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور سورہ رحمان سورۃ الفرقان کے آخری میں اللہ نے رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں جب بیکار باتوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ جہاں چلر باتیں ہوتی ہیں، بیکار باتیں ہوتی ہیں، مذاق ہو رہا ہے دین کا، رسول کا، اللہ تعالیٰ کے کتابوں کا، وہاں سے شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ ایک حدیث پڑھی، اس حدیث کے بارے میں ماشاءاللہ اہل علم نے کیا کہا، صالح حسینی حفظہ اللہ کہتے ہیں اسلام کا پورا خلاصہ 5 حدیثوں میں ہے۔ یہ غور سے سنیے، اسلام کا خلاصہ پورے 5 حدیثوں میں ہے۔ ان حدیثوں میں ایک حدیث یہ بھی ہے من حسن اسلام المرء، کہا آدمی کا سب سے اچھا اسلام یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ اپنی زندگی میں بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ بیکار چیز کسے بولتے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو شاید آپ جواب یہ دیں گے، بیکار چیز کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دین میں، دنیا میں، آخرت میں فائدہ نہ ہو۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ بیکار باتوں سے دور رہے۔ معزز حاضرین، وقت بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، وقت کو بیکار استعمال کرتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس دشمنوں کی اصطلاح بھی ہے ٹائم پاس، پھلی بیچ لگاتا ٹائم پاس ٹائم پاس۔ ہم سن کر اس میں دیکھتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں بڑوں کو، سب کو، کہیں بھی بیٹھتے ہیں وقت بیکار بہت کرتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ کبھی جانا ہوتا ہے، 60 سال کا آدمی گیم کھیلتے بیٹھتا ہے۔ یہودیوں کا حال یہ ہے، پائخانہ کرتے ہوئے بھی پیپر پڑھتے ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کا یہ حال، دوسری طرف یہودیوں کا یہ حال۔ وقت بیکار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہا لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ خواتین بھی حدیث غور سے سنیں، اس لیے کہ وقت کو برباد کرنے کی عادت مردوں سے بڑھ کر آج عورتوں میں ہے۔ کہا مومن کے بن آدم کے بیٹوں کے پیر ہلیں گے نہیں قیامت میں، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب یہ مجلس ہے، کسی کو اٹھا کر کھڑا کرے تو زبان چلتی نہیں اس کی، ذرا قیامت میں کیا ہوگا ذرا سوچئے۔ وہاں تو کیا ہوگا، فلا تسمع الا ہمسا، وہاں تو چلنے کی جیسے چور چلتے نا ویسے آہستہ، پورے محشر کے میدان میں سناٹا ہوگا۔ وہاں سوال ہوگا، کیا سوال ہوگا، عن عمرہ فیما افنا، تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری،
اور اس کے بعد دیکھو، حالانکہ نوجوانی وہ زندگی میں آتی ہے، عمر میں آ جاتی ہے، لیکن نوجوانی کے بارے میں سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ آج کل نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں، 4 نوجوان فون لے لیے، کہاں تو بھی اندھیرے میں بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، یہ قریے میں ہاں یہ مصیبت ہے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں عالم غیر عالم سب کے بیٹے ملوث ہوتے جا رہے ہیں، ان کو نہ تو ماں باپ کی پرواہ ہے، نہ تو وقت کی پرواہ ہے، وہ اندھیرے میں بیٹھ کے برائٹنس فل بڑھا کے گھورتے رہتے ہیں۔ اگر کون تو بھی آگ بولے تو تمہیں جگہ اپنا کام دیکھ لے جاؤ، ہمیں اپنے خبر کی جھڑتی دے لیتے۔ اچھا آج حال ہے یہ، لہٰذا ہم عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اگر ہم نے عمر غلط استعمال کی اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اگر ہم جواب نہیں دے پائیں گے سمجھتا ہوں بہت بڑی بھول ہوگی اگر ہم اس دنیا میں اس سے غافل ہو جائیں۔ اور اس کے بعد آج کے درس کی دوسری بات یہ ہے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن گھروں میں اولاد نہیں ہے ان لوگوں کو خالی سوال کرو آدمی رو بیٹھتا ہے، کیا تمہارے گھر میں ذرہ بھی آوازیں نہیں آ رہی، نہ چوں کی، مطلب اولاد نہیں ہے نا، وہ مرد یا عورت اچانک رو پڑتے ہیں، اولاد ملتی ہے تو ہمارا حال یہ ہے۔ یہی اولاد کو ترستے تھے، آج اولاد ملی ہے تو یاد رکھو اولاد کے بارے میں 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، یہ اولاد نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ اگر آپ ان کی صحیح تربیت کریں گے تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے، اگر آپ ان اولاد کی غلط تربیت کریں گے تو یہی جہنم کے کندے بنیں گے۔ لہٰذا اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کو اس کی جو ہے نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 10 کا امتحان دیتے ہیں آپ، اگر یہ ایک سبجیکٹ میں چلے گئے تو آپ پاس ہوتے فیل ہوتے؟ فیل۔ اگر آپ پورے بچوں کو اچھا بنا لیں، اگر ایک بچے کو بھی غلط کرے اللہ کے بعد جواب دینا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں آج کل بچے مدرسوں میں نہیں جاتے، جانتے ہیں پورے ہندوستان میں کتنے بچے، میں سمجھتا ہوں 3 یا 4% بچوں کو مدرسے میں بھیجتے لوگ، ورنہ تو کیا سمجھتے اگر بگڑ گیا تو جا کر مدرسے میں ڈال ہم سے، ایسا سمجھ کر رکھیں لوگ۔ اور لوگ علماء کے بارے میں یہ سمجھتے عالم جو ہوتا ہمیشہ بھوکا رہتا، پریشان رہتا، اس کی عزت چلی جاتی، اور لوگ کسی جو ہے وہ مطلب کیا ہے مطلب عالم کو بھی حافظ کو داماد بنانے بھی پیچھے ہٹتے ہیں آج، اس لیے کہ حالانکہ عالم اور حافظ کا رشتہ ہے تو انسان کو اللہ وہ مطلب جس کے سامنے رشتہ ہے اسے سجدہ شکر کرنا چاہیے، مجھے عالم ملا ہے، مجھے حافظ ملا ہے، بول یہ ویسا نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج کل جو لوگ فارغ ہو جاتے ہیں عالمہ فاضل لڑکیاں، ان کا حل یہ ہے کسی عالم سے شادی کرنے تیار نہیں ہوتے، انہوں کیا بولتے ہیں مجھے انجینئر ہونا، مجھے کون سی بڑا جو ہے آفیسر ہونا، کئی کو انہیں لاکھوں کا کمانا، انجوائے کرنا۔ لہٰذا اس طرح کے سوچ اگر آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہے۔ لہٰذا اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ولدہ، آپ نے کہا کہ عورت کو اس کے شوہر کے بارے میں، گھر کے بارے میں، بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معزز حاضرین، سوشل میڈیا کسے کہتے ہیں؟ یہ فون ہے، پہلے ہوتا تھا لوگ فلم دیکھنے تھیٹر جاتے تھے، اس میں پورا فلم، اس میں سفر میں دیکھتے ہیں ہم لوگ، وائی فائی رہتا کانتوں میں 3 گھنٹے کی پوری فلم ڈاؤن لوڈ کر لے گا، وہ بلوٹوتھ رکھ لینا، رات بھر گھورنا سفر میں۔ بسوں میں ہم دیکھتے ہیں عورتوں کو، بوڑھوں کو، اور وہ بھی ایسا دیکھے تو کیسے ہوگا، اسے ہاتھوں میں درد آئے گا، گردن میں درد آئے گا، کیا کیا پریشانی ہے۔ لہذا سوشل میڈیا ہے نا، یہ اصل میں 2 دھاری تلوار ہے، اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، سمجھتے ہیں نا، بھلائی بھی ہے برائی بھی ہے۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے، وہ کیوں بنایا میں آپ کو بولتا ہوں۔ دیکھو آج مجھے وہ بات بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک عالم دین ہے، 99 میں ان کا انتقال ہوا، وہ تو کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا گندا ہے، اتنا گندا ہے اس میں ہاتھ ڈالنا ہی جائز نہیں ہے اس آدمی کے لیے جو خیر اور شر میں فرق نہیں کر سکتا۔ تو بولتے ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ سوشل میڈیا میں خیر اتنا بھرو کہ شر کا خاتمہ ہو جائے، یہی وجہ ہے یہ درس بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اس میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اب اگر اس کو دیکھ کر ایک آدمی بھی سدھر جائے، میں سمجھتا ہوں میرے اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ لہذا سوشل میڈیا کو کب استعمال کرنا؟ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کبھی دیکھتے نہیں کوئی چیز تو کیٹلاگ رہتا، گائیڈ ہوتا اس میں استعمال کرنے کا، استری ہے یا نہیں تو مکسی ہے، یہ سی ہے، کہاں سوچ دبانا، کیسا نہ پڑھتے نا کیٹلاگ گائیڈ لائنس پڑھتے۔ اس طرح یہ سوشل میڈیا بھی ہے، اگر آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہو تو اندر جاؤ، اگر آپ کو استعمال کا طریقہ معلوم نہیں تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ معزز حاضرین،
یہ سوشل میڈیا جب آتا ہے تو بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس درس کے ذریعے سب سے بڑا پیغام ہمارے پیرنٹس کو ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ان بچوں کو غارت کرتے ہوئے دیکھے، یاد رکھو ماں باپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ دنیا کی عدالتوں میں پیسے دے کر چھوٹ سکتے ہیں، دنیا کی عدالتوں میں کیسے بھی آپ کامیاب ہو جا سکتے ہیں، مگر آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ تو فرماتے ہیں آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا، کسی ٹرانسلیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرے گا۔ لہٰذا ماں باپ کو اپنے بچوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا جو غلط اثر ہوتا ہے ہمارے بچوں پہ، وقت برباد ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 4 دن چھٹی آئی، ان چھٹیوں میں ہمارے بچے کتنا قرآن پڑھے ذرا دیکھو آپ۔ حافظوں کا کیا حال ہے، غیر حافظوں کا کیا حال ہے، صبح و شام کی دعائیں معلوم نہیں ہیں۔ آج کے بچوں کو تو یہ سوشل میڈیا ایسی لت بن گئی ہے، جب تک بچوں کے سامنے فون نہیں رکھتے بچے کھانا نہیں کھاتے۔ آج اٹھا پھینک ڈالتے، تو منہ سے نکال دے، دیکھو دیکھو موٹو پتلو، دیکھتے بچے آج غارت ہو رہے ہیں۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی چیز ان کے ذہنوں میں بیٹھتے نہیں، بات ہنسنے کی نہیں، ہمارے قوم کا رونا ہے۔ ہمارے بچے کیسے غارت ہو رہے ہیں، دیکھو وقت برباد ہو رہا ہے، وقت غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں آج کے بچوں میں انجینئر بننے، ڈاکٹر بننے کی کیا بھی صلاحیتیں نہیں۔ 10 سال پہلے کچھ بن گئے تو بن گئے، آج کل کے بچوں میں کچھ پڑھنا لکھنا صلاحیتیں بیکار ہیں۔ ماں باپ چھنا کر رکھے تو ذرافت ہوتے، ماں باپ ادھر جاتے ہی پھر لے کر وہ بیٹھے تھا، وائی فائی گھر میں ڈال کر رکھے ہم لوگ۔ اس سے بہت غارت ہو رہا ہے وقت۔ اور اسی طریقے سے میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بچوں پر جو برا اثر ہوتا ہے، صحت متاثر ہو رہی ہے۔ آج پیدا ہونے والے بچے کو شوگر آ رہا ہے، پیدا ہونے والے بچے کو بی پی آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ ماں باپ کے ڈی این اے سے منتقل ہو رہا ہے۔ تو یہ صحت متاثر کہتے ہو، یہ کھاتے تھے، گھومتے تھے، بچے کھیلتے تھے۔ آج کے بچے تو گراؤنڈ کو جانے کو پسند نہیں کرتے، کیا بھی ہونا نہیں، ان کو ماں باپ کام والے کے سگا مل گئے ہی ان کو دلا کو دستر بچھاؤ، کھانا کھاؤ، ایک چیز بھی کام تمہیں کر لیا کام نہیں، رہندے رہندے بعد میں کریں گے کام۔ تو ماں باپ دیکھتے ہیں ان کے بچوں کی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے، بچوں کے اندر طاقت بھی نہیں ہے۔ 5 کلو گیہوں لے کر فرسٹ فلور میں نہیں جا سکتے، آپ چل کے بھی نہیں سکتے، ان کو کیا 2 ویلر چاہیے۔ صحت بڑی متاثر ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جی نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اگر بچوں کی صحت اگر نہیں بنی، بچیوں کی صحت نہیں بنی تو بڑے ہو کر کیا کریں گے انہوں؟ لڑکیاں کیسے ماں بنیں گی ذرا سمجھائیے، اور لڑکے باپ کیسے بنیں گے ذرا سمجھائیے۔ اور یہ سوشل میڈیا کے جیسے کیا ہوا، کائنات میں ہم غور کرنا چھوڑ ڈالے۔ مجھے تو اپنا بچپن یاد آتا ہے، والد محترم کے ساتھ ٹرین میں جاتے تو والد مرحوم رحمہ اللہ بتاتے دیکھو درخت کیسے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، زمین و آسمان میں غور و فکر بھی کرنا نہ، کہاں ہے غور و فکر؟ سفر میں بیٹھا تو بھی موبائل۔ مجھے اچھا یاد ہے، اگر وہ کسی برج کے اوپر سے ٹرین گزرتی ہے، والد بلا کے مجھے بتاتے دیکھو دریا ہے، دریا دیکھو، ہم دیکھتے تھے۔ لہٰذا کائنات میں غور کرنا بھی ان کو نہیں آیا، دیکھتے تو ذرا فلیٹ کو دیکھ لیتے بس ہوتا ہے، ورنہ تو پورا ذہن جو ہے ان کے وقت میں برباد ہوتا ہے۔ اور یہ صحت متاثر ہوتی ہے، چلتے پھرتے بھی نہیں بچے، صبح کھائے ذرا چلے، دوپہر کھائے، رات میں تو ابن القیم بولتے کھانے کے بعد ذرا چلنا کہاں ہے، کھاتے کھاتے بیٹھ گئے، پلیٹ دھگل ڈلے، دھن ورسگا پڑھ کے سو گئے۔ ایسا ہوا تو میدا کیسے کام کرے گا، جگر کیسے کام کرے گا؟ بہرحال بہت ہیں۔ آج یہ بچوں کی صحت بڑی متاثر ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کئی ویڈیوز ہمارے پاس آتے ہیں، وہ بچے کو لا کر مطلب بیڈ پہ ڈالے تو ایسا ایسا ہل رہا ہونا ہے، وہ ریس پاس ہوئے تو کیا کریں گے، دشمن کیا کر رہا ہے، انہیں ایسے ایسے برائٹنیس پتہ نہیں کیا کیا بتا رہا ہے، تمہیں کتنا گھورے تو بھی تم نہ کیا بھی نہیں ہوتا، ایسے وسائل و ضوابط لا کر ہمارے بچوں کو غارت کیا جا رہا ہے، ریس پاس ہوتے اس کی ہمارے جسم میں۔ اور بولتے اطباء رات میں سوتے ہوئے موبائل کو قریب بھی نہیں رکھنا چاہیے، قریب میں رکھ لے کے سوتے ہمیں، لہٰذا ہم بولتے ہیں سب سے بڑھ کے ہمارے بچوں کی آنکھ متاثر ہوتی ہے۔ شاید مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تقریباً 3 ہفتے پہلے بنگلور سے واپس آ رہا تھا تو میری ونڈو سیٹ تھی، میرے بازو ایک لڑکا ہے، اس کے بازو ہندو جو ہے وہ غیر مسلم ماں بیٹی ہے، سوڑے گلاس ہے اتنا موڑا، اس کی عمر زیادہ ذرا 8 سال رہے گی۔ وہ سامنے والا غیر مسلم اس کی ماں سے پوچھتا ہے کیا چھوٹی عمر میں تمہیں اس کو سوڈا گلاس پہنا ہے نا، تو ماں بولتی ہے موبائل گھور گھور کو آنکھیں چل گئی اس کے،
آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. آنکھیں سب سے بڑے متاثر ہوتی ہیں. اور جو لوگ موبائل جو ہے وہ سسٹم پر بیٹھتے ہیں ان پر اسپائنل گارڈ میں سب سے پہلے پرابلم آتا ہے. کیا کیا کرتے ہیں لوگ, لہٰذا آنکھ بڑی متاثر ہوتی ہے اس وجہ سے. اور اسی طریقے سے ان کے ذہن پر بھی بڑا برا اثر ہوتا ہے. کیوں پیدا کیا گیا بچوں کو؟ آج بلا کے پوچھو مقصد زندگی نہیں معلوم. حالانکہ اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ایک بات بھی دیکھو, یہ سوشل میڈیا سے ہمارے بچوں پر جو برا اثر ہوا, اللہ کی تعظیم بھی چلی گئی. مسجد میں آتے ہیں تو کیا ان کے دل میں اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی کیا؟ اب میں آپ کے سامنے تو آپ کو ہنسی آتی ہے, کہاں اللہ کی تعظیم ہے؟ کون تو بھی آج کے بچے خطبے میں اگر امام رویا تو انہوں روئے کبھی بتا سکتے آپ؟ عرب میں یہ ماحول ہے, انڈیا میں نہیں ہے. اللہ کی تعظیم بھی گئی, رسول اللہ کی تعظیم بھی گئی, مسجد کی تعظیم بھی چلے گئی. بلکہ بعض بچوں کو ہم دیکھتے ہیں رمضان کے تاخراتوں میں موبائل لے کے تاخرات میں باپ پہلی سام بیٹھا ہے, وہ پیچھے بیٹھ لے گا, یہ دیکھ لے گا, شارٹ دیکھ لے گا. لہٰذا یاد رکھو مسجد میں آنے کے بعد یہ ویڈیو وغیرہ دیکھنا بالکل مکروہ ہے, ایک دم حرام ہے. اس لیے کہ آپ جب یہاں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا نیٹ ورک لگنا نا, وہ جیو بھی ایئرٹیل نیٹ ورک ذرا گھر کے باہر مسجد کے باہر چھوڑ دو اسے. لہٰذا اس سے اللہ کی تعظیم بھی گئی. آج کل بچوں کو دیکھو قرآن کی تعظیم کرنا بھی نہیں آتا. کون قرآن کی عزت کرتا آج؟ اگر قرآن چلتا رہا تو ہمارے پاس کیا میوزک بند ہوتی کیا, ٹک ٹاک بند ہوتے کیا, شارٹس بند ہوتے کیا, میوزک بند ہوتے کیا, ذرا سوچئے. اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے منفی اثرات بچوں میں ہم دیکھتے ہیں بے ادبی, اللہ کی بے ادبی, رسول اللہ کی بے ادبی, قرآن کی بے ادبی. ان سب سے بڑھ کر بڑوں کی بے ادبی بھی بہت ہے آج. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, وہ دادی نانی گھر میں بیٹھتے کیا رونق ہوتی تھی, دادا نانا ہوتے تھے کیا رونق ہوتی تھی, پورے گھر پر ماشاءاللہ ان کی حکومت ہوتی تھی. آج کل کے پوتے نواسے اللہ بڑی بدقسمتی ہے, انہوں دادا کو بھی نانا کو بڈھے بولتے ہیں انہوں. آج حال یہ ہے, دادی نواسی کا بھی کوئی تعظیم نہیں رہی آج. حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہم میں وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا. آپ بڑوں کی عزت بھی نہیں ہے آج دیکھو, اس وجہ سے ماں باپ کی تعظیم بھی نہیں ہے. آج کی نسل تو ایسی ہے ایسا چٹکیاں مار کے ماں باپ کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرتی ہیں, حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے اپنے باپ کے سامنے گئے تو ایسے ہو جاتے ہیں. اللہ خود فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, جیسے پرندہ اپنے پروں کو اپنے بچہ اپنے ماں کے سامنے پھیلائے رکھتا ہے ویسے تم ان کے سامنے جھک کر رہو, آہستہ بات کرو. یہ اللہ کی بے ادبی ہوئی, رسول اللہ کی بے ادبی, قرآن کی, بڑوں کی, سب کی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کلاسوں میں جو تعظیم تھی وہ بھی ختم ہو گئی. نہ کتابوں کا ادب, نہ استاد کا ادب, بلکہ ہم دیکھتے ہیں استادوں کی بے ادبی بہت ہے آج. یہ سب کیا, یہ سوشل میڈیا کرامتیں ہیں. اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے جو ہے بچوں پر اثر ہم نے اپنے بچوں کا ذوق تباہ و برباد کر دیا. کیسے؟ ان کو شارٹس جب تک نہیں دیکھتے چین نہیں آتا. قرآن سنا بند کرو اسے. آج کے نوجوانوں کا حال یہی ہے نا, ان کے دلوں میں میوزک کی محبت ہے, قرآن ڈالا تو برداشت نہیں کرتا ہوں میں. اللہ اکبر. میں دیکھا ایک ایسے ذوق والے بچے بھی ہیں آج. عرب کی کوئی ویڈیو ہے, خوب رو رہا بچہ, ماہر معین کے لیے کہ قرات دل کو چھوڑے خاموش ہوگا. یہ قرآن ہے نا, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے نا. کبھی کیا ہم نے اپنے بچوں میں یہ پاکر ذوق پیدا کر رہی ہے کیا؟ میں تو بولتا ہوں ہم ہمارے بچوں کو پورے ورلڈ میں کون کون قرآن ہیں وہ نام معلوم ہونا, ائمہ حرم کے نام یاد کرا ہوا, 90 امام بنے, بدر الترکی, ولید شمسان, عبداللہ قراوی, یہ نام معلوم ہے. ہمارے بچوں کو تو یہ کھلاڑیوں کے سیریل میں آنے والے کپل سنیل پورے نام معلوم ہیں, لیکن ہمارے بچوں کو یہ نام بھی نہیں معلوم. یہ ہمارے جو ہے ذوق خراب ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے اخلاقی خرابیاں ہمارے بچوں میں آ رہی ہیں. کہیں بھی دیکھو 4 بچے جمع ہو جانا, خالی ہنس لے کر رہنا, ان کا باپ کیا بول رہا ہے, ان کی ماں کیا بول رہی ہے. اخلاقی خرابیاں تو ایسی آ رہی ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. میں سمجھتا ہوں شاید اگر ہم اپنے بچوں میں اگر صحیح اللہ کا ڈر پیدا نہیں کریں, آگے دنوں میں ہمارے بچوں کا اللہ حافظ ہے. کیا کرتے بچے معلوم ہے؟ اکیلے میں جا کے بیٹھتے ہیں, غلط چیزیں دیکھتے ہیں. میں نے ایک بچے کو دیکھا, بولنے ڈر ہو رہا مجھے, اس مسجد میں بولتا بھی نہیں, خواتین بھی ایسی غلط چیزیں دیکھتے ہیں. ماں باپ جا کو اگر ان سے یہ کرے تو ایسا کرتے ہیں, چھپا لیتے ہیں. اچھا, اللہ کا ڈر پیدا نہ کرنے کا اور ایک ان کے اندر برا اثر ہوا. دیکھو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھنے کے بعد اکیلے میں جا کے ہسٹری ہے,
ہسٹری میں جا کر کیا کیا دیکھے کہ ڈیلیٹ کر کو لا کر دیکھ. یہ حال ہے ہمارے بچوں کا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, تم جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے. اگر CCTV کیمرہ لگا کتنا ڈرتے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کا ہمیں ڈرنا. اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے یاد رکھو زمین و آسمان میں کہیں بھی اگر کوئی جو ہے کیا ہو وہ رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا. لہٰذا اپنے بچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو. اخلاقی خرابیاں بہت آ رہی ہیں ہمارے اس موبائل کی وجہ سے. اور ایک بھی ہے, اور بتاتا ہوں, دیکھو اخلاقی خرابیوں میں زبان خراب ہو رہی ہے. ہمارے بچے منہ کھولے گالی دیتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے, مجھے نام بھی معلوم نہیں ہے. جیسے شارٹس میں مذاق آتا نا ہنستا نا ویسا ہنستے ہیں, وہ نامعصوم آتے ہیں. اور اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ایک دوسرے کو برے القاب سے پکار رہے ہیں. کسی کو کچرا بول رہا ہے, کسی کو ہڈی بول رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, لوگوں ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو. اور ہمارے بچوں میں غیر سنجیدہ حرکتیں, پہلے ایسے ہوتا تھا بچوں میں بڑی سنجیدگی ہوتی تھی. اگر غیر سنجیدہ ہو گئے, ایسا حرکت کر رہا ہے, کہاں ملے پڑ جا رہا ہے, ناچ رہا ہے, اس کے اندر کیسا ہو رہا ہے, پڑ رہا ہے, کوئی آدمی جو ہے ہوا میں اڑا اسے اڑنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ غیر سنجیدہ جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ مومن نہیں کرتا, یہ غیر مسلم کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ سفاسفها, اللہ تعالیٰ بلند چیزوں کو پسند کرتا ہے, چلر چیزوں کو پسند نہیں کرتا. مومن جو ایمان رکھا نا, اللہ ایمان کیوں دیا, کائنات میں غور کرنے, اللہ کو راضی کرنے, جنت میں جانے والے اعمال کرنے. اگر ہم غیر سنجیدہ حرکتیں اگر ہمارے بچے کریں تو ہوتا کیا ہے, پوری حرکتیں ایسے ہوتی ہیں. اور ان سوشل میڈیا اور ایک ذہن سے ٹہراؤ کا خاتمہ ہو گیا. ماں باپ رو لیتے, بچے ایسے ہو گئے, بچوں کو دیکھتے رہیں گے ہنستے رہیں گے. کتنی آگ لگتی ہے ماں باپ کو. انہوں سوچتے کیا بھئی ہے, میں ان کے لیے سجدے میں دعا کرتا ہوں, ان کے لیے ساری چیزیں کرتا ہوں, ان کی ساری چیزیں کر کے آج حال یہ ہے. علماء غیر علماء بڑے بزنس سب کا یہی حال ہے. تو لہٰذا یہ جو ذہن میں ٹہراؤ ختم ہوا نا, جب بھی بیٹھے ہلتا ہے, اندر سے گانے سن رہا ہے, اس کا دماغ زنا کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اور کامیڈی نے تو ہمارے بچوں کو اتنا غارت کیا ہے, جب بھی بیٹھو کامیڈی کے باتیں کریں گے انہوں. بلکہ ہم دیکھتے گھر میں ایسے جاہل ماں باپ بھی ہیں, اپنے بچوں کو لے کر سب دیکھتے رہتے. کہاں ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی زیادہ روتے تھے کم ہنستے تھے. ہمارا الٹا حال ہے, ہم زیادہ ہنستے ہیں اور کم روتے ہیں. آپ نے فرمایا اے لوگو مجھے قبر کی عذاب کے بارے میں بتایا گیا, اگر تم وہ چیزیں دیکھ لو نا تم رونا چھوڑ دو گے, جو کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے. کہاں ہے آج ہمارے پاس وہ سنجیدگی بھی نہیں ہے. اگر کوئی عالم دین خطبے میں رویا تو لوگ کیا کیا بولتے, دیکھو مولوی صاحب کو مال کی پریشانی ہے سکا ہے, گیس کا پرابلم آگا سکا ہے, بیوی کا یہ بولنا نہیں سکا ہے, یہ سب ہے. نماز میں کوئی رہا تو اس کے اور اس کے رب کا وہ فیصلہ ہے. وہ اگر خطبے میں روتا ہے تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا تعلق ہے. لہذا کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. کامیڈی تو اتنا خراب کیا, سنجیدگی آتی ہی نہیں ہے. جب مسجد میں آدھا گھنٹہ خطبہ سننے آتے ہیں تب بھی وہ زندگی میں کامیڈی لگتی ہے. حالانکہ کامیڈی بڑا, اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے بچوں میں ٹینشن آیا. میرے والد مرحوم کہتے تھے ماشاءاللہ 80-85 سال زندگی گزارے, اللہ مغفرت کرے, انہوں بولتے تھے میرے زندگی میں ٹینشن ہی نہیں ہے. آج 8 مہینے کے بچے کو ٹینشن آتا, اگر 1.5 سال کے بچے ٹینشن آتا, فون نہیں دیے سر پہ مار لیتا, انہیں جا کے سر مار لیتا, مر جا تو میں. یہ ٹینشن کہاں ہے؟ ذہنی تناؤ. پہلے اس میں نہیں تھا نا. یہ پہلے لوگوں کی زندگی میں ڈکشنری میں ٹینشن نہیں تھا. یہ پورے ٹینشن آنے کی وجہ یہی سوشل میڈیا. اور دیکھتے ہمارے بچے سوسائڈ کرنے کے شانس دیکھتے ہیں, اوپر سے پانی میں خود کو کیسے مرنا وہ بھی دیکھتے ہیں, چاقو سے مارنے کا دیکھتے ہیں. بچوں کو چاقو کچن سے چاقو اٹھا لے کا بولا تو یہ سب کیا حرکتیں ہیں, غلط ہے نا. یہ بچوں کو چاقو الٹا لے کر آنا نا, کیسا چبال مارو. یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ سوشل میڈیا سے آئیں. ذہن تناؤ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے بچوں میں صلاحیتیں ضائع ہیں. کہاں ہے وقت کا؟ ابن تیمیہ ہے ہمارے پاس, کوئی سائنسدان ہے, کوئی امام ہے اچھا ڈھنگ کا نہیں ہے. اور دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا مدارس کے طلباء پر بھی بڑا برا اثر ہو رہا ہے. کتنے بھی قانون بنا وہ قانون کو آر پار کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. فرائض و واجبات, ہم اللہ رحم کرے ہماری خواتین پر, بچوں سے نجات پانے کے لیے فون دیتے ان کو. گھروں میں حال ایسے ہے
نماز پڑھ لے کو ہے, بچہ گانے دیکھ لے کو بیٹھا ہے. ارے آپ اللہ کے سامنے جھکے, اپنے بچوں کو اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ نہیں بتاتے. رسول اللہ کو دیکھتے نہیں آپ, کبھی حسن کو, کبھی حسین, کبھی امامہ کو اٹھا لاتے, کہاں, پیٹھ پہ, سجدہ کرے تو رکھ دیتے, اٹھا لیتے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو مسجد میں جمعہ کے دن خود میں لا کر بٹھا لے. تو ہماری عورتیں جب نماز پڑھتی رہتی ہیں, یہ جائز نہیں کہ ان کے بچے موبائل کھیلتے رہیں, بلکہ کیا کرنا, ان کو نماز سکھانا, ان کو جو ہے سجدہ کرنے سکھانا. اسی طریقے سے یہ سوشل میڈیا کا بچوں پر ایک اثر ہوا, بے جا مذاق, خالی ہنسنا. وہ شارٹس میں ہنسنے کا ایک یہ آتا ہے, ایک غلط خاص انداز. ہمارے بچے ویسے ہنستے رہتے ہیں. کبھی ٹرین میں, بس میں, کہیں بھی پبلک مقامات میں چلے جاؤ, میں سمجھتا ہوں وہ شارٹس میں مذاق جو آتا نا, وہ کامیڈی کی ہنسی ہر جگہ ہمیں سنی آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی زیادہ ہنستا ہے دل مر جاتا ہے. جیسا میں نے کہا ماں باپ کی ناقدری پہ بہت آئی آج, بلکہ میں سمجھتا ہوں آج کے بچے اللہ حفاظت فرمائے, اگر ماں باپ مر گئے تو بھی شاید آج کے بچے, باپ کی لاش, ماں کی لاش گھر میں رہے گی. اللہ نہ کرے آنے والے دنوں میں بچے موبائل دیکھتے بیٹھیں گے. اللہ نہ کرے ایسے بھی ہوگا, باپ کو دفن کیا جا رہا ہے, ماں کو دفن کیا جا رہا ہے, دل اتنا سخت ہے, ان کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے, وائی فائی چاہیے. اسی لیے دیکھیں گے آپ, پہلے گھروں میں لوگ جاتے خیرت پوچھتے, آج لوگ گھر میں گئے تو پہلے وائی فائی کا پاسورڈ پوچھتے ہیں. آج صورتحال ایسی ہے, ماں باپ کی قدر نہیں ہے بچوں کے اندر, کچھ بھی نہیں ہے. ماں کو ٹھسکا لگ رہا ہے, باپ کو ٹھسکا لگ رہا ہے, ایک گلاس پانی لا کر دینے والا کون بھی نہیں. اور ان سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا کے برے اثرات میں ایک چیز یہ ہے, ہمدردی غمخواری کا خاتمہ ہو گیا. کیسے, ٹرین سے ایک آدمی گر کر مر رہا ہے, اس کی ویڈیو بنانا کی, اسے پکڑنا کی, لوگ ویڈیو بناتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے, ہمدردی غمخواری ختم ہو گئی. اسی لیے دیکھیں گے آپ, پہلے کیا ہوتا تھا, جب کوئی مر جاتا تو آدمی جا کے دیکھتا تھا اور جنازے میں شریک ہوتے اور اس کے بعد تدفین میں جاتے. آج کل ویسا نہیں ہے. لوگ بولتے بیوی کو, تو جا تو ویڈیو کال کر میت دیکھ لے. تمہیں صورت حال یہ ہے, آدمی کو شرافت, رحم دلانا صفت بھی نہیں ہے. اور ان سب سے بڑھ کر بے حیائی بہت ہے. ہمارے تہذیب پر بھی بڑا اثر پڑ رہا ہے. فلموں میں, شارٹس میں اور سیریل میں جو کپڑے پہنتے ہیں وہ ہم کپڑے پہن رہے ہیں. یہاں خواتین بھی ہیں, عید کے دن کپڑے لینے گئے تو یہ پورے دونوں کاندھے کھلے ویسے کپڑے پہناتے. حالانکہ بچپن سے اگر برقعے کی عادت ڈالے تو بڑے ہو کو جو حیا آتی اس کے اندر, تہذیب و ثقافت. اور ان سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا کا ایک اثر, ہمارے بچوں کی نیند متاثر ہو گئی. اطباء بولتے 6 سے 8 گھنٹے تک سونا کہاں ہے, پورا لائٹ آف کر ڈال کو, برائٹنس بڑھا ڈال کو, ایسا پڑ جا کو, ایسا دیکھے تو کیا ہوگا حال. آپ کے ہاتھوں میں درد ہوگا, آنکھوں میں درد ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں اس کے چور دروازے بہت. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ہمارے بچوں پر جو سوشل میڈیا کا برا اثر ہوا, ان کو ایمان کیا نہیں معلوم, کفر کیا نہیں معلوم. عیسائیوں کے ویڈیوز دیکھتے, غیر مسلموں کے ویڈیوز دیکھتے, شارٹس میں دیکھتا, بسم اللہ چھوڑا بڑا دیکھ ڈالا, سو جا کر دکان سے لاکھ چھوڑتا. دیوالی کے موقع پر کتنے جگہ ہم نے کہا مسلمانوں نے پڑاخے پھوڑے, کہاں سے آئے, غیر اسلامی چیز, کفریہ چیز, فتنے ارتداد نعوذ باللہ اسی سے آیا ہے. اور ایک بات یاد رکھو, سوشل میڈیا کا ایک بڑا اثر جو ہمارے بچوں پہ ہوگا, ہمارے بچے ہر افسانے کو حقیقت سمجھنے لگے. کیسے سمجھنے لگے, انہیں کیسے کپڑے پہنے ویسے کپڑے لے کے آنا, چپل کیسے پہنے ویسے چپل پہن لگانا, کیسے پاؤڈر لگانا ویسے پاؤڈر لگانا. حالانکہ ایکٹنگ ہے نا, وہ جو شارٹس میں ہو رہی ہے, سیریل میں ہو رہی ہے, ہمارے بچے اسے حقیقت سمجھ جاتے ہیں. اور ان سب سے بڑھ کر اور ایک فتنہ, تصویروں کا فتنہ, فوٹو لینا, سیلفی. کعبۃ اللہ بھی فتنوں سے محفوظ نہیں رہا. لوگ پہلے حج کو جاتے تھے, وہاں گئے تو قرآن اٹھاتے, کچھ پڑھتے, پہلے سیلفی لے کے فوٹو فیس بک میں ڈالتے. کتنے ویوز آئے, 3.2K. حج عمرے میں بھی کیا آ گئی. اور مردوں کا عورتوں کا فتنہ, کامیڈی, اور سب سے بڑھ کے ہمارے بچوں کا خاتمہ بھی نعوذ باللہ بڑا خطرناک ہو گیا. بہرحال بہت سے جو ہے نقصانات ہو سکتے ہیں. ایک 5 منٹ میں اپنے گفتگو سمیٹنے کے لیے, ٹھیک ہے, اسلام بتاتا ہے کہ یہ بیماری ہے, یہ بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. قرآن کی ایک آیت ہے,
اللہ فرماتا ہے اسمہما اکبر من نفعہما، شراب کے بارے میں ضابطہ بتاتا ہے اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے، لہذا سوشل میڈیا کا گناہ زیادہ ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ یہ بچے جو ہماری گود میں ملے ہیں یہ اللہ کی امانتیں، آزمائش ہے، اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ سوشل میڈیا کے برے نقصانات سے موجودہ نسل کو بچانے کے لیے دوسرا بڑا کام اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کرنا ہے۔ ماں باپ کے اندر خود تقوی ہونا، باپ متقی ہونا، ماں متقی ہونا۔ وہ کیا ہوتا، جسے بولتے ہیں نا گورے کالے سب ہوتے ہیں نا، دادا نانا کا اثر، ویسے ڈی این اے میں ماشاءاللہ وہ آتا ہے۔ لہٰذا علماء گھروں میں دیکھیں گے آپ ان کے بچوں کو موبائل دیتے نہیں، موبائل بند۔ تو اس طریقے سے تقوی جب آتا ہے نا، اسی لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو ذر جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک آدمی کیا کیا، اپنے بچوں کو 3 سیب دیا، بولا جاؤ ایسی جگہ کھا کر آؤ جہاں تمہارا رب تمہیں نہ دیکھتا ہو۔ اس میں سے 2 جنے سیب کھا لے کو آگے چھپ کو، ایک بچہ ایسا چاہیا آ کے بولا ابا جان جہاں کہیں جاتا ہوں اللہ کے علم کو پاتا ہوں میں، لہٰذا میں کھایا نہیں، سیب لے لو ایسے۔ وہ باپ اپنے بیٹے کو لپٹ کر رونے لگا، تمہارے اندر اتنا ڈر ہے نا، دیکھو 2 بچوں کے اندر ڈر نہیں، وہ بچوں کے اندر ڈر ہے۔ حضرت صحابہ کرام ایسے ہی تھے، ان کے اندر ڈر، ان کے بچوں کے اندر ڈر۔ جب تک تقوی اور اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، یاد رکھو ہم جو ہے اسکرین پہ لکھتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، اور ان سب کا سب سے بڑھ کر تنہائی کے گناہ بہت ہو رہے ہیں۔ شادی سے پہلے روما دیا لے اپنے بچے کو ویفی ڈال کو دیا لے، رات بھر انہیں کیا دیکھتا ہمیں دیکھتے نہیں۔ لہٰذا ہمیں جو ہے کیا کرنا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ اور یاد رکھو ان کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے نا، آتے نا، تو ان کو کیا کرنا، وہ ٹیبل کیسا سکھاتے ہیں، میتھس کیا ہے، جاگرفی کیا ہے، سوشل سائنس کیا ہے، وہ پورا یوٹیوب میں رہتا، ادھر کے طرح دیکھ لیں گے۔ کیا ہم اس کے ذریعے قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ کیا حدیث نہیں سیکھ سکتے؟ کیا علماء کے بیان سیکھ سکتے؟ کیا اور اس طریقے الارم رکھ کے بھی اٹھ سکتے ہیں ہم؟ لہذا قرآن سیکھو۔ اور بتاتا ہوں دیکھو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک فائدہ یہ ہے، مکے مدینے کا لائیو بتاؤ، دیکھے تو کیا ہوگا۔ علماء بولتے اگر تمہارا بچہ تربیت میں کمزور ہو گیا، اس کو لے جا کے مکے کا وہ روحانی ماحول بتاؤ، مدینے کا وہ روحانی ماحول بتاؤ، کیا ہوگا، ڈرے گا بندہ۔ جب بندہ ڈرے گا تو برائیوں سے دور رہے گا۔ اور سوشل میڈیا کے نقصانات سے بچانے کے لیے اپنے بچوں میں صلہ رحمی پیدا کرو۔ آج کل ایسا ہے رشتہ داری بھی لوگ نہیں کرتے، کب عید کے دن مل لیے، قربانی کا گوشت دیکھا تو ہوگا ختم، اس کے بعد آدمی صلہ رحمی، حالانکہ فون کے ذریعے گفتگو کر سکتے نا ہم۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو وقت کا ٹائم ٹیبل بنا کے بتاؤ کیسے استعمال کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس وائی فائی تو نکال دو، اور جہاں تک ہو سکے عورتوں کو بھی ایک کی پیڈ کا فون دلائے تو اچھا ہے۔ جو عورت خیر و شر میں فرق کر سکتی، کبھی بھی بھٹک نہیں سکتی، اس کے لیے بڑا فون استعمال کر سکتی، ورنہ پھر بھی ہمارے پاس لڑکیاں جو پاس ہوتی ہیں تو ماں کیا کرتی، باپ کیا کرتا، آئی فون دلاتے ہیں، اسے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے نقصانات سے مکمل طور پر اپنے بچوں کو واقف کرانا چاہیے۔ اور جو ہے اللہ ان کے بولنا، دیکھو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کالی رات، کالی چٹان کے نیچے چلنے والی کالی چونٹی کو بھی جانتا ہے۔ جب ہم سوتے رہتے ہیں نا، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو علم ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں سے بولو بیٹو تنہائی میں کہیں بھی جا کر، بیسمنٹ میں یا نہیں تو لفٹ میں کہیں بھی جا کر چھپ کر کرو، اللہ فرماتا ہے 2 ہیں اللہ تیسرا، 3 ہیں چوتھا اللہ، 4 ہیں اور 5 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ اور آخرت کی جواب دہی کا احساس اپنے بچوں میں پیدا کرو۔ یہ زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ اور اس طریقے سے یاد رکھو، اور ایک بات، یہ بیکار جو باتیں ہوتی ہیں دنیا اور آخرت میں کیا نقصان ہوتا ہے، ذرا سوچو، اس بات پر اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے جہنمیوں کا لئی بتاتا ہے، کیسے رہیں گے۔ ما سلککم فی سقر، جنتی پوچھیں گے تمہیں کئی کو جہنم میں چلے گئے، انہوں اپنا ریزن بتاتے ہیں، اس میں ایک ریزن یہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بےہودہ باتیں کرنے والوں میں بےہودہ باتیں کرتے تھے۔ لہٰذا ایسی باتیں جس کا دین دنیا آخرت میں فائدہ نہ ہو، ایسی گفتگو سے کیا کرنا چاہیے، ماں کو بھی پرہیز کرنا چاہیے، باپ کو بھی پرہیز کرنا چاہیے۔
اور اپنے بچوں کے ذوق کو مکمل طور پر اچھا بناؤ۔ ان سب کے علاوہ اگر ہم سوشل میڈیا کے نقصانات سے اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں، اور ماں باپ کی دعا بھی کب؟ تہجد میں، سجدے میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے دعا کرو، اور یہ دعا ہمیشہ ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ ابراہیم کو دیکھو، اپنے بیٹے اسماعیل کے اندر تابع داری کیسے آئی؟ دعاؤں کے ذریعے آئی۔ ابراہیم کہتے ہیں اے میرے اللہ تو مجھے بھی اور میری ساری ذریت کو تیرا تابع دار بنا دے۔ اور یاد رکھو، بچے نافرمانی کریں تو ماں باپ کو ان کے حق میں بد دعا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا اپنے مال پر، اپنے نفس پر، اپنے بچوں پر بد دعا مت کرو، دعا کرو جہاں تک ہو سکے بولو ہداک اللہ، اللہ تم کو ہدایت دے، اللہ مغفرت فرمائے۔ ایسے دعا کرنے سے ماشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ درد تھوڑا لمبا ہوا، اسی بار اپنی بات کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زمانے میں جتنے میں فتنے ہیں تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری عورتوں کی، ہماری بچوں کی اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو اور ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا کے جتنے نقصانات ہیں ان تمام نقصانات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔